مساج کون کر رہے ہیں؟ عورتیں۔ کس کی؟ مردوں کی۔ اللہ کہتے ہیں 7 سال کی بیٹی کو باپ گود میں نہیں بٹھائے۔ کتنے کی؟ اپنی بیٹی۔ 7 سال کی بچی میری، ملا اپنی گود میں اس بچی کو نہیں بٹھا سکتا۔ یہ مساج سینٹر ہے، کنواری عورتیں ہیں اور بڑے بڑے لوگ جاتے ہیں، 5000 3000، دروازہ بند ہے، وہ اور مردوں کی عورتیں مالش کر رہی ہیں سر سے پاؤں تک۔ اللہ اللہ دے خیر صلی واہ واہ پاکستان، سبحان اللہ۔ ہو رہا نہیں ہو رہا بھائی؟ وہ بولو جی پاکستان میں ہو رہا ہے۔ کوئی اگر جائے تو کہتے چپ کر، تو اپنی بات کر، کتنے پیسے روزانہ کا تیرا بھتہ یہ ہے، سب جائز ہے۔ بہن گھر میں جوان تو بھائی نہیں بیٹھ سکتا، بیٹی گھر میں جوان تو باپ نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ کیسا مساج سینٹر ہے کہ عورت غیر ہے، تو کون میں کون، اور وہ مرد کو مساج کر رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ دیکھو میرے قرآن کو، یوسف کہہ رہے مولا اس گھر سے نکال جہاں برائی کا پھندا ہے، وہ بہتر ہے قید میں چلا جاؤں، اس عذاب سے تو بچ جاؤں، کہیں اگر بھول کے ہو بھی گیا تو میرا نام بھی نبوت سے ختم ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے یوسف تو نے دعا کی، ہم نے قبول کی۔ آیا بادشاہ مشورہ کیا کیا کرے، گھر میں روزانہ دیمک لگی ہوئی ہے، حشر نشر لگا ہوا ہے، سکون کی نیند نہیں ہے، بیوی سے بولتا ہوں تو آگے یک یک کرتی ہے، نہ مار سکتا ہوں نہ چھوڑ سکتا ہوں، چھوڑوں تو مروں ماروں تو مروں۔ مشورہ یہ ہوا ٹھیک ہے، زلیخا جو کہہ رہی نا ٹھیک ہے، اس کو ڈال لو، یہ چلا جائے گا، بات تھم جائے گی، رک جائے گی، 1 دن 2 دن 4 دن، آخر مٹی پڑ جائے گی، یوسف ادھر جائے گا، اس بے غیرت کو آئے گا، چپ کر جائے گی، نہ تو اس نے تو جینا آرام کر دیا۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات، سبحان اللہ۔ اللہ کیسے سمجھا رہے؟ اللہ فرماتے معاملہ طے ہو گیا، لا يسجننه حتى حين۔ عزیز مصر کی بیوی نے کہا عزیز مصر سے ڈال دے اس کو، 7 سال قید لگا دے۔ نوکروں کو بلایا، جیل سے آئے، بگھی پہ، اس دور میں ٹانگے پہ، پولیس والے آئے، یوسف علیہ السلام کو بٹھایا، جیل میں ڈلوا دیا۔ یوسف بھی بیٹھے، ساتھ میں 2 قیدی اور بھی آئے۔ کتنے؟ ایک عزیز مصر کو شراب پلانے والا، ایک عزیز مصر کو خانسامہ روٹی پکا کے روٹی کھانا کھلانے والا۔ ان میں جرم کیا تھا کہ بادشاہ کو زہر ملا کے دے رہے تھے، ان کو بھی ڈالو جیل میں۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ دونوں بھی گئے، 3 بندوں کو عزیز مصر نے ڈلوایا، یہ 2 مجرم اور ایک بالکل پاک، دودھ سے بھی زیادہ پاک، بغیر جرم کے یوسف علیہ السلام کو اس عورت نے ڈلوا دیا، اس کو پتہ چلے۔ اور لکھا ہے 10ویں دن 15ویں دن مہینے کے بعد جاتی اور وہاں چلی جاتی، کہتی اس کو مارو چابک، یوسف کو ڈنڈے مرواتی، وقت ہے آجا، میری بات مان لے میرے بھائیوں، قربان جاؤں، اس کی تقدیر پہ قربان جاؤں۔ کنان کدھر ہے؟ ابا رو رو کے آنکھیں چلی گئی۔ یوسف کے 30 سال ہو رہے ہیں، جیل میں پڑے 7 سال 1 سال۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، 2 نوجوان یوسف علیہ السلام کے ساتھ قیدی۔ اللہ کون سے؟ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا، شراب پلانے والا، رس نکال کے جوس پلانے والا، یہ برکیلے کا جوس، سیب کا جوس، انار کا جوس، انگور کا جوس، انی ارانی اعصر خمرا۔ دونوں چلے گئے، جب جیل میں گئے کئی دن گزرے،
یوسف علیہ السلام کے اٹھنے کو، بیٹھنے کو، اخلاق کو، صورت کو، شکل کو، شباہت کو جیلوں نے دیکھا یہ کیسا بندہ ہے، اس کا کھانا الگ، بولنا الگ، محبت الگ، شفقت الگ۔ نبی تو نبی ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ مرید ہو گئے، یوسف کے مرید ہو گئے تو یوسف علیہ السلام کہتے پتہ ہے آج مچھلی آ رہی ہے، آج دال آ رہی ہے، آج چاول پک کے آ رہے ہیں۔ ابھی وہ پہنچتے نہیں تھے، یوسف پہلے بتاتے تھے۔ تجھے پتہ کیسے؟ تو کوئی جادوگر ہے؟ جیل والے کہتے تو کو کاہن ہے، نجومی ہے؟ فرمایا نہیں۔ تو کیسے پتہ چل جاتا ہے آج دال آئے گی، آج پکوڑے آئیں گے، سموسے آئیں گے، مال آئے گا، روسٹ آئے گا؟ فرمایا وہ بتاتا ہے۔ کون بتاتا ہے؟ اللہ۔ ہمارے اللہ تو یہ ہے 5 تن، 2 تن، 3 تن، قبر، شجر، حجر، پانی، تیرا رب۔ جب وہ مرید ہوئے نا تو ان دونوں نے خواب دیکھا۔ جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں آئے، وزیر کے نوکر تھے بادشاہ کے، ایک پانی بھر کے پلانا، شراب پلانا، بوتل پلانا، کولڈ ڈرنک پلانا، ایک کھانا لیا تھا خان سامہ۔ دونوں نے خواب دیکھا۔ ایک نے دیکھا میں شراب نچوڑ کے بادشاہ کو پلا رہا ہوں، دوسرے نے خواب دیکھا میرے سر پہ روٹیاں ہیں، اوپر کوے نوچ کے کھا رہے ہیں۔ یہ خواب یوسف علیہ السلام کو بولا اس کا پتہ چلتا ہے؟ مہربانی کر اس خواب کے بارے میں بتا۔ انی ارانی عصر خمرا، اے یوسف میں نے خواب دیکھا ہے میں شراب نچوڑ کے پلا رہا ہوں بادشاہ کو۔ دوسرے نے کہا انی ارانی احمل فوق راسی خبزا تاکل الطیر، میرے سر پہ روٹی ہیں، اوپر پرندے کھا رہے ہیں نوچ کے۔ نبئنا بتاویلہ، کوئی خبر تو دے، خواب کی تعبیر تو بتا، بندہ نیک ہے تو۔ انا نراک، سبحان اللہ، انا نراک من المحسنین، ہم تجھے دیکھتے ہیں بڑا نیک بندہ ہے، بڑا مخلص بندہ ہے، سمجھدار نوجوان ہے۔ نبینا، خبر دے، ہم نے خواب دیکھا، تعبیر تو بتا۔ اور یاد رکھو خواب کتنے قسم ہیں، ایک دن کو جو کرے گا رات کو وہی نظر آئے گا، تیری ایسی تیسے وہ ایسے نہیں۔ رات کو بندے سو رہتے ہیں، کہتے صدر طارق رو، وہ بسوں کے اڈے گنتا ہے، کوئی بیچارے سو کے بھی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اگلا سمجھے جاگ رہا ہے۔ اور کوئی رات کو سو کے بھی کہتے ہیں اللہ، بولو سبحان اللہ، اللہ۔ ارے وہ سو کے بھی اللہ کر رہا ہے کہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اور صبح اٹھتا ہے تو گلیاں تلاش کر رہا ہے۔ کیوں جی مول صاحب یہ تو خواب بتا، رات کو ایک لڑکی آئی میرے پاس، وہ نظر نہیں آ رہی۔ کوئی لڑکیوں کو دیکھے، کوئی کتوں کو دیکھے، کوئی مجھے اونٹ کھا رہے تھے، کوئی کہتا مجھے سانپ کاٹ رہے تھے، میرے پیچھے سانپ بھاگ رہے تھے، کوئی کہتا میں پاخانہ کھا رہا تھا، کوئی کہتا میں ہوا میں اڑ رہا تھا۔ ارے خواب کی تعبیر اس کو بتلاؤ جو نیک بندہ ہو۔ یوسف بندہ اچھا لگتا ہے، خواب ہم نے دیکھا، میں نے یوں دیکھا، اس نے یوں دیکھا، وہ خواب تو بتا۔ قال لا یاتیکم طعام ترزقان، یوسف علیہ السلام نے سوچا بندے اچھے ہیں، پہلے کیوں نہ کروں ان کے عقیدے کو بدلوں۔ اللہ والا جہاں جاتا ہے تو کون سی بات کرے گا؟ وہ بولو تبلیغ والا جائے گا بس میں تو کہے گا جی 5-6 نمبر کی سن لے مختصراً، نیک بیٹھے گا تو نیکی کی بات کرے گا، اور ہوٹل پہ جائے گا اس نے اتنے قتل کیے، اس نے اتنے کبڈیاں کھیلی، اس نے یوں کیا، اس نے جس محفل میں جائے گا۔ یوسف علیہ السلام جیل میں ہوتے تھے تو لوگوں کو سمجھاتے تھے، فرمایا ادھر لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نباتکما، وہ نوجوان ساتھیوں، وہ جیلروں، تمہیں بتاتا ہوں نا، پتہ ہے نا آپ کو، میں تمہیں کہتا ہوں آج چاول آئیں گے، آج پکوڑے آئیں گے، آج مچھلی آئے گی، آج دال آئے گی، آج روسٹ آئے گا۔ لا ترزقان الا نباتکما بتاویلہ قبل ان یاتیکما ذلک مما علمنی ربی، میں تمہیں وہ بتلاتا ہوں جو سب کچھ کون جانتا ہے، بولو سب کچھ کون جانتا ہے؟
انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون، تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، ایک کو چھوڑ کر غیروں کو پوجتے ہو۔ کوئی بت کے آگے یوں کھڑا ہے، کوئی قبر پہ بیٹھا ہے، کوئی کہاں بیٹھا ہے، کوئی کسی قبر پہ، کوئی کسی مزار پہ، کوئی شاقیق بیٹھا ہوا ہے، کوئی عبداللہ شاہ غازی بیٹھا ہوا ہے، کوئی سیون بیٹھا ہوا ہے، کوئی بھٹائی بیٹھا ہے۔ اللہ نہیں دیتا تو دے دے، تو نہیں تو دلوا دے۔ یہ جو لوگ لگے ہوئے ہیں، نبی توحید کی بات کر رہا ہے جیل میں، مما علمنی ربی، میں تمہیں وہ بتلا رہا ہوں جو مجھے رب نے سکھلایا۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون، ان لوگوں کو مذہب کو نہیں جانتا، میرا مذہب کون سا ہے؟ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، جو اللہ کے دین شریعت کو چھوڑ دے، نبیوں والا مذہب چھوڑ دے، وہ انسان اسلام سے بھی واتبعتو، جیل والو او میرے ساتھیو، واتبعتو میں یوسف واتبعتو ملت آبائی، میرا مذہب کیا ہے؟ ابراہیم، سبحان اللہ، میرا دادا ابراہیم، و اسحاق پڑھ دادا، پھر یہ دادا، و یعقوب ابا، یعقوب بھی نبی، یعقوب بیٹا ہے اور اسحاق باپ ہے، اسحاق بیٹا ہے اور ابراہیم، او بولو 65,000 نبی پیدا ہوا اسحاق کی نسل سے۔ جیل میں یوسف علیہ السلام دین کا مسئلہ سنا رہے ہیں، تمہارے مذہب غلط، تمہاری سوچیں غلط، تمہارے فیصلے غلط، اٹھنا بیٹھنا غلط، جو میں کہہ رہا ہوں میرا مذہب ابراہیم والا، اسحاق والا، یعقوب والا، ما کان لنا ان نشرک باللہ، بندے کے لیے لائق ہی نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کی ذات میں شرک کرے، اس کی صفات میں شرک کرے۔ سارے کام کون کرتا ہے؟ سارے بولو، کبھی سوچا ہے؟ بندہ مر گیا، اس کو نہلایا، کفن دیا، کہتا ہے ایسے ایسے نہلائیے، جاگ رہا ہے اندر سے، ایسے ایسا چل، اس کو پتہ چلتا ہے جنازہ ہو گیا، قبر میں ڈال دیا، 8ویں دن بیٹھا ہے، اذان بھی دے رہا ہے، کیوں؟ یہ اندر سے دیکھ رہا ہے۔ اللہ فرماتے تیرے جیسا مردود دنیا میں نہیں، جو گیا سو گیا، قیامت کے دن اٹھے گا۔ تو کدھر بیٹھا ہے؟ زندہ رب کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر پیر کی قبر پہ، ان کو پتہ نہیں ہے۔ بہرحال لمبا موضوع ہے۔ ابراہیم علیہ حضرت یوسف نے فرمایا میں شرک نہیں کرتا، نہ اللہ کی ذات میں، نہ میرا مذہب ہے، نہ باپ کا، نہ دادے کا، نہ پردادے کا۔ من شین ذالک من فضل اللہ، یہ کس کا فضل ہے؟ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تعبیر تو پوچھ رہے ہیں، اس سے کہ ان کے دل میں یہ عظمت ہے، میں مسئلہ سمجھا لوں، شاید یہ توحیدی بن جائیں، یہ مومن بن جائیں، یہ نیک بن جائیں۔ وَعَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، جیل والوں لوگوں کو علم ہے مگر ناشکرے ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر غیر کی پوجا کرنا، میرے بھائیوں، اللہ فرماتے ہیں وہ بندہ رات کو جب بستر پہ بیٹھ کے سوتا ہے، آپ جتنے بیٹھے ہیں بستر پہ بیٹھ کے سوچا کرو، دن کو تو ہم بازو ہلاتے، نکل تو صحیح، پتہ نہیں میں خان ہوں، میں جام ہوں، اوے تیری چمڑی ادھیڑ لوں گا، تیری اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، جیسا وہ جیسا تو بھی بندہ وہ بھی بندہ، تیری رہائش پلید، تیرا کھانا پلید، تیرا گھر پلید، تیرا راستہ پلید، ابا پلید، اماں پلید، حرام کھا کر تجھے رب نے پالا، اور جب پیٹ سے آیا اللہ نے فرمایا کلو من طیبات، حلال کھا۔ اب اس کو میں نے بند کر دیا، ناڑا کاٹ دیا، حلالی بند، حرام کے قریب نہیں جانا۔ اور رات کو سوچا کر بیٹھ کے بستر پہ، تو چیز تو کیس، میں کہاں سے آیا، کہاں میں بنا؟ 360 جوڑ مجھے اللہ نے لگائے اور ماں کے پیٹ میں بنایا، اب میں بڑا ہو گیا تو بندے کو بندہ نہیں سمجھتا۔ آیا تھا تو ماں کے پیٹ سے پاخانہ لے کر ڈاسا، قبر میں جائے گا تو جب نہلاتے ہیں نا، پیٹ میں نہلانے والے زور دیتے ہیں۔ کل بھی میرے سے بندہ پوچھ رہا تھا مولوی صاحب جس بندے کو دیکھا ہے مرتا ہے تو پاخانہ نکلا، میں نے کہا کہ موت آسان ہے؟ میرے محمد کریم نے فرمایا تھا اللہم انی علی غمرات الموت و سکرات الموت، مولا میں محمد کو موت کی سختی سے بچا دوں،
اور جب اسرائیل سانس نکال رہا تھا اور نبی فرما رہا تھا اسرائیل میں محمد کو درد ہو رہی ہے، بڑوں بڑوں کے پیشاب نکل جاتے ہیں، جب اسرائیل ادھر انگوٹھا دباتا ہے ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں، ہمارا کچھ نہیں، سب کچھ تو، سب کچھ تیرا، سب کچھ تیرے پاس ہے، ہم کچھ بھی زیرو۔ بھینس مر جائے ذبح کرتے ہو، اوجڑی بھی کھاتے ہو، آنچنے بھی گھی بن رہا ہے، تلو پکوان ایوا فلانا، کھور کھاتے ہو، پائے دینا مولوی صاحب قربانی میں 2 پائے دینا، جوتے بن رہے ہیں چمڑے کے، بالوں کے کمبل بن رہے ہیں، جانور تیرے کام کا، بندہ مر جائے روڈ پہ ڈال دے، پورا محلے کی روٹی نہ چھوٹ جائے تو بولنا مولوی تو حلال بھی نہیں ہے، بندہ ایسا گندا ہے، مگر یہ بندہ بندگی کر کے بندہ بن جائے، اللہ فرماتے جبرائیل تیری زندگی کی عبادت ایک پلڑے میں، محمد کے غلام کے 2 نفل ایک پلڑے میں، شرک نہیں کرنا، کفر نہیں کرنا، قبر کا سجدہ، دل کا سجدہ، گھوڑے کا سجدہ، جھنڈے کا سجدہ، یہ گھوڑے کے آگے گرا کیوں جی؟ حسین سے آیا ہے، حسین نے سجدے میں سر دیا، کہا جو کچھ کرنا ہے کر لے، آئے تھے قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، قرآن سناتے ہیں، نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کے سایہ میں، نمازیں عشق ہوتی ہیں تلواروں کے 70 کو آ کے بھی پھر سجدے میں، اور تو کش لگا کے بولے میرے جیسا مومن دنیا میں نہیں۔ میرے بھائیوں، یوسف علیہ السلام نے فرمایا او میاں یا صاحب السجن قید والے ارباب متفرقون، بولو سبحان اللہ، ختم کریں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، رب ایک ہے بہت ہے، بولو کتنے؟ ارباب متفرقون، جیل والے ہو تمہارے رب بہت ہیں، میرا رب بولو ایک، میرا اللہ ایک، میرا دولا ایک، میرا مولا ایک، میرا دستگیر ایک، میرا رب ایک۔ یا صاحب السجن، او قید والے یارو، جیل والے دوستو، ارباب متفرقون، مصر والوں نے اس دور میں یوسف کا زمانہ کتنے رب بنائے ہوئے ہیں، گھوڑا بھی رب ہے، گدھا بھی رب ہے، آگ بھی رب ہے، پانی بھی رب ہے، لات بھی رب ہے، منات بھی رب ہے، عزا بھی رب ہے، ود بھی رب ہے، یغوث بھی رب ہے، نصر بھی رب ہے، ہندو کے بھی رب کتنے بنائے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ۔ خیر ام اللہ الواحد القہار، میرا رب اکیلا، ہم سب کا اللہ اکیلا، یکتا واحد احد، ما تعبدون من دونہ، اللہ کو چھوڑ کر لیگو کی عبادت، عبادت کی 3 قسمیں، قولی عبادت، فعلی عبادت، مالی عبادت۔ کتنی باتیں؟ یہ صرف یوسف زلیخا کا قصہ نہیں ہے، ایک ایک ہر میں سمندر بند ہے۔ ما تعبدون من دونہ، اللہ کو چھوڑ کر، وہ بھی توجہ سے سن رہے ہیں کہ اتنے دن ہمیں رہ گیا ہے، سچ کے بغیر بولتا نہیں، سچ کے علاوہ کھاتا نہیں، اس کو اٹھنا بیٹھنا بولنا کھانا پینا، حیا شرم ادب حرم دھرم، کیسا یہ یوسف ہے؟ اور دل لگا کے پوچھ رہے ہیں، بادب ہو کے بیٹھ رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام جیل میں توحید سنا رہے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ من دونہ الا اسماء سمیتموہا، کتنے خدا، بابا گھوڑے شاہ، کاویں دی سرکار، بلیاں دی سرکار، فلانی سرکار، پنجاب میں جاؤ سندھ میں کتنے پیروں کے نام ہیں، روزے بنے ہوئے، دنیا گری ہوئی۔ انتم جیل والو و آباؤکم، تمہارے بابے پردادے جھڑدادے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا ما انزل اللہ، ہے کوئی دلیل تمہارے پاس؟ اللہ نے بھیجا ہے، من سلطان، کوئی دلیل نہیں ہے، الحکم
فیصلہ کس کے پاس ہے؟ منصف کون ہے؟ حاکم کون ہے؟ ان الحکم الا للہ، سب کا مالک اللہ، سب کا حاکم اللہ، فیصلے اللہ کے پاس ہیں۔ امرا اللہ تعبدو، اللہ کہتا ہے الا ایاہ، عبادت میری کرو۔ کس کی عبادت کرو؟ انا اعطیناک الکوثر، میرا پیغمبر دو میں نے تجھے دی، دو تیری، میری تیری طرف، تیری میری طرف، باتوں میں بات آ گئی۔ سبحان اللہ، چھوٹی صورت ہے، 3 آیتیں۔ انا اعطیناک الکوثر، ایک یہ کوثر، ایک حوض کوثر، خیر کثیر۔ انا اعطیناک، میرا محمد نہ گھبرا، میں نے تجھے کثیر دیا ہے، کوثر دیا ہے، جتنا قرآن پڑھ تھکتا نہیں، قیامت کے دن حوض کوثر جو میرے ہاتھ سے پیے گا 50,000 سال کے دن میں پیاس نہیں لگے گی۔ یہ بھی لے لے، وہ بھی لینا، انعام۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے حضور کو انعام ملا مفت میں، اللہ نے پیسے نہیں لیے۔ مولوی صاحب تقریر کروانی ہے، جلسہ رکھوایا، کہتا 10,000 لوں گا۔ پیر صاحب تعویذ دے دے، کہتا 5,000، ایک بکرا، سوٹ، جوتا۔ ایس ایچ او صاحب کیس ہو گیا، کہتا 10,000 رکھ۔ ارے بندہ مر گیا، کہتا 20,000 دے۔ بندہ میرا مر گیا، کہتا افیار نہیں کٹوانی۔ جہاں بھی جائے گا مال دے گا، ایک دربار ہے جو دیتا ہے لیتا۔ او بولو سبحان اللہ، بولتے نہیں ہو، بخیل ہو، سبحان اللہ۔ ہیں کوثر دیا، 2 کام کر، فصل، کیا پڑھ میرا پیغمبر؟ فصل لے ربک، نماز میرے لیے، لے ربک ونہر، اور قربانی بھی کر۔ انعام تجھے دیا ہے، پروگرام یہ ہے، نماز بھی ہے، قربانی بھی ہے۔ اللہ قربانی کتنے قسم فرمائے؟ 3 قسم، باتوں میں بات آ گئی، ہونی چاہیے۔ قربانی کتنے قسم؟ زبان کے بول، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ، ربنا لک الحمد حمدن کثیرا، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ اکبر، التحیات، درود، السلام علیکم۔ یہ کدھر کی عبادت ہے؟ قولی عبادت۔ کس کے لیے؟ آگے فرمایا مدنی فعلی عبادت، اوپر ہو رہا ہے، نیچے ہو رہا ہے، سجدے میں پڑا ہے، یہ بھی کر رہا ہے، یہ بھی کر رہا ہے۔ فرمایا یہ بھی کس کے لیے؟ 2 کام تو کر، 2 میں نے دی، انعام بھی دیا، جو تیرا بنے گا خیر کثیر دوں گا۔ میرا محمد جو تیرا دشمن ہوگا میں اس کا نام بھی ختم کر دوں گا۔ ابو جہل صاحب کا نام ختم، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ابو لہب، جو تیرا دشمن ہوگا میں خود لڑوں گا۔ تو 2 کام تو کر، کوثر میں نے دیا، نماز بھی میرے لیے، قربانی بھی۔ مولوی صاحب زکوٰۃ فرض ہے، روزہ فرض ہے، نماز فرض ہے، صاحب مال ہے جو حج بھی فرض ہے، قربانی واجب ہے۔ قربانی کرتا نہیں ہے، ہاں قربانی کرتا ہے اور زکوٰۃ دیتا نہیں۔ اگر کسی کے پاس 1 کروڑ کی پلاٹ ہے، 1 کروڑ پیسہ پڑا ہوا ہے، 1 کروڑ کا سرمایہ ہے، زکوٰۃ بنتی 2.5 لاکھ۔ کتنی؟ 1 کروڑ کی کتنی؟ لاکھ کے پیچھے 2.5 ہزار، 1 کروڑ کے 2.5 لاکھ۔ صاحب جی، وڈیرا، خان صاحب، رئیس صاحب، ملک صاحب، جام صاحب، کتنے پیسے ہیں؟ کہتا ہے 5 کروڑ زکوٰۃ دیے، وہ بس 5,000 دے دیے تھے۔ کتنے؟ زکوٰۃ بندی 2.5 لاکھ، دے دیا 10,000۔ اللہ فرماتے تو زکوٰۃ نہیں ہے تو جرم مجرم ہیں۔ جب قربانی کا سیزن آیا، گائے کتنے کی لائے؟ 50 لاکھ کی گائے اور 5 بکرے۔ اللہ فرماتے ہیں ظالماں، پھیر چھری، تیری قربانی قبول نہیں۔ جو فرض تھا وہ کیا نہیں، جو واجب ہے اس کو دکھلاوے کے لیے 50 لاکھ کی گائے خریدی تو 50 لاکھ گائے نہیں، 50 لاکھ کی الگ گائے لیتا، 50 گائے کتنی لیتا؟ 50 لاکھ کی لے آیا۔ دنیا کہے گی واہ واہ، 50 لاکھ، 1 کروڑ کا سنڈا۔
اتنے کا بکرا 50 لاکھ کی 50 گائے لیا اور کو ذبح کر غریبوں کو محلے میں بانٹ دے، ثوابی ثواب۔ زکوٰۃ فرضی دیتا نہیں، قربانی میں اشتہار لگا ہوا ہے، فلاں صاحب فرمائے تیری نہ بوٹی قبول، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، نہ بوٹی قبول، نہ بال قبول، نہ قربانی قبول، ایسا کا ویسا نام تو تیرا نکل گیا مگر میری دربار میں تیرا کچھ بھی قبول نہیں۔ میرے بھائیوں، یوسف علیہ السلام نے فرمایا ما انزل اللہ بہا من سلطان ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم۔ اور جیل والے ہو، یہی دین ہے۔ عبادت کس کی؟ نظر کس کی؟ نظر اللہ، نیاز حسین یوں نہیں مرتا، نظر بھی اللہ، نیاز بھی، کھانا اللہ، پہننا اللہ، بولنا اللہ، رونا اللہ، سونا اللہ، اذان اللہ، للہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ۔ نماز بھی اللہ، سجدہ اللہ، مرنا اللہ، جینا اللہ، شادی اللہ، بچے اللہ، خوشی اللہ۔ 24 گھنٹے کا میرا ہر عمل کس کے لیے ہے؟ بولو، کہتے نہیں کچھ اس کے لیے تو کچھ اے 10 بچے مرغی دے، 1 بچہ پیر دے نام دا، 10 اللہ کے نام کے، 1 فلانے کے نام کا۔ اللہ فرماتے تو ہے مشرک، تو ہے اشرک۔ نہ نماز قبول، سجدہ، مومن رب سے ڈرتا ہے، گناہ کے قریب جاتا نہیں۔ مشرک کہتے ہیں کر لے سب جائز ہے، دائیں جائز، بائیں جائز، آگے جائز، پیچھے جائز۔ کیا کر رہے ہیں؟ معافی مانگ لے، ٹائم نہ ملے۔ ابھی جو گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ ہوئے، ڈہرکی میں، گھوٹکی میں گاڑیاں لگی، 1 ڈبہ گرا، پرلی طرف سے اور آ رہی تھی، اس نے کہا چل، تو شادی میں وہ جو ڈبہ نیچے گرا تھا اس میں شادی کی بارات جا رہی تھی، دلہا بھی دلہن بھی ساری رات ناچے، رب کو غیرانی آئی، ایک کو گرایا، ادھر سے پتہ نہیں کون سی شامت آئی، وہ جو آئے انا للہ و انا الیہ۔ اللہ فرماتے ہیں تو مشو مغرور بر حلم خدا، وہ میرے حوصلے پہ سرغنہ نہ ہو میرا بندہ، تو مشو مغرور بر حلم خدا، دیر گیرد۔ میرا بڑا حوصلہ ہے، بڑے حوصلے والا رب ہوں، اگر تھوڑی تھوڑی بات میں پکڑتا تو 1 بندہ زندہ نہ رہتا۔ کر 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 لے کر لے کر لے، تو مشو مغرور بر حلم خدا، دیر گیرد۔ دیر ضرور ہے اندھیر نگری، سخت گیرد مرتورا، اور جب میں پکڑتا ہوں ان بطش ربک لشدید، پھر چھڑوا کوئی نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، یوسف علیہ السلام نے جیل میں، قید میں دین کی بات سمجھائی، انہوں نے کہا آمنا و صدقنا۔ جب دین کی بات سمجھائی کہنے لگے بات سنو، تم دونوں رہا ہوو گے، تمہیں چھٹی ملے گی، جیل سے رہائی ہوگی۔ بڑا انداز دیکھو، یوں نہیں کہا تو مرے گا تو بچے گا، پردے میں بولا ایک جو ہے وہ اپنے مالک کو پانی پلائے گا، دوسرا جو ہے وہ سولی چڑھے گا۔ اس کو یہ نہیں کہا تو سولی چڑھے گا تو چھوٹ جائے گا، بات کو مخفی رکھا۔ وہ رہے بیچارے 1 سال 2 سال، آخر میں رہائی ہوئی، دونوں چلے گئے جیل سے۔ جس کو یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا تو جا کے شراب پلائے گا، اپنے مالک کو، بادشاہ کو پانی پلائے گا، وہ سچ پہ تھا۔ وہ جو 2 نمبری تھا جس نے واقعی شراب میں زہر ملائی کھانے میں، وہ گرفتار ہوا، وہ سولی پہ لٹکایا گیا، ننگا کر کے چڈا پہنا کے زنجیر باندھی گئی، سر کے بال کاٹے گئے، اوپر سے کوے کھاتے تھے، کھا کے نیچے بھی خون بہ رہا ہے، وہ اس سولی میں لٹک کے مر گیا۔ اور جو شراب پینے والا جا رہا تھا، یوسف علیہ السلام نے فرمایا ادھر بھائی بات سن، تو جا رہا ہے؟ کہنا جی۔ یار عزیز مصر کو بولنا میری طرف سے، یوسف جو جیل میں پڑا ہے تو نے اس کو کس سزا میں اندر ڈالا ہے؟ تیرا احسان ہوگا، ضروری بات ہے بھائی، جیل تو سوال پیدا ہوا، یوسف نے جیل مانگی، ابھی رو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جیل سے مراد جیل نہیں، عذاب سے بچنا ہے، گناہ سے بچنا ہے، مگر اس میں بھی حکمت تھی۔ لکھا ہے 7 کے بعد اور بھی 11 تک، 8 9 10 11 4 سال اور لگ گئے۔ جس کو امانت دی کہ تو چھوٹ کے جا رہا ہے،
اور تو جا کے بادشاہ سے کہنا ایک نوجوان بندہ یوسف ہے، وہ کہہ رہا تھا مجھے کس سزا میں جیل میں ڈالا، کون سا میں نے جرم کیا، وہ جو گیا بھول گیا۔ انشاءاللہ اگلے جمعے آگے چلیں گے کہ اسی بادشاہ نے خواب دیکھا عزیز مصر نے، یاد کرنا کہ سات گائے موٹی، 7 گائے، ایک گائے قربانی والی، 7 گائے موٹی، 7 گائے پتلی، موٹی گائے کو پتلی کھا رہی ہیں، اور 7 بھٹے ہیں گندم کے، سٹا، بھٹا، خوشہ، وہ سامنے ہیں۔ اور یہ بادشاہ نے خواب دیکھا تو اپنے محفل میں وزیروں کو بلایا، افتونی فی رؤیایا ان کنتم تعبرون، او بتلاؤ وزیروں میں نے خواب دیکھا عجیب، گائے کو گائے کھا رہی اور بوٹے ہیں۔ انہوں نے کہا پاگل ہے، اگلا سوالا میں جناب یہ چھکے والا خواب ہے، ہم کو مولوی صاحب ہیں، ہم کو پیر صاحب ہیں، ہم ولی ہیں کہ آپ کو خواب آتے رہتے ہیں ہماری طرح، گدھے والا، عورت آ گئی، کھوتر فلان آ گیا، فکر چھوڑ دے۔ فرمانے وہ جو تھا جو شراب پینے پلانے والا، اس نے سنا، آ گیا، بادشاہ سلامت عرض ہے جی تیرے خواب کی تعبیر، بندہ بیٹھا ہے جیل میں، نام اس کا یوسف ہے، وہ بتلائے گا، اس کے علاوہ کوئی بتلا سکتا نہیں۔ اس نے کہا بھاگ، جلتی پکڑ ٹانگا، گاڑی ریوو، جیل میں جا اور بول اس کو۔ میرے بھائیوں سچ سچ ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں جیل کے دروازے کھل گئے، بادشاہ کا ڈر آ گیا، یوسف جی ایھا الصدیق افتنا، آجا آجا، فرمانے نہیں نکلوں گا جب تک میرا فیصلہ نہیں ہوگا۔ بادشاہ کو بول چل، نہیں ہے ضرورت، جیل میں بیٹھا ہوں، میرا فیصلہ کروا، اور تو نے اور تیری بیوی نے میرے بارے میں پھندا ڈالا تھا، ہاتھ کاٹے تھے، پہلے ان کو بلا، فیصلہ کر، میری سچائی کی تشہیر کر، یوسف سچا یا جھوٹا، پھر آ کے میں آؤں گا اور بتلاؤں گا، ورنہ جا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنا بولو ڈر نصیب فرمائے، دل میں اپنی یاد نصیب فرمائے، مال ملے تو شکر نصیب فرمائے، ڈنڈے لگیں تو صبر نصیب فرمائے، نمازی بنائے، حاجی بنائے، ایماندار بنائے، با حیا بنائے، با ادب بنائے، اخلاص کا مالک بنائے، اپنا گھر نصیب فرمائے، اور اچھے کام کرنے کی توفیق دے، خلوص محبت پیار ادب ہو، اور جب دنیا سے جائیں تو سر سجدے میں ہو، سبحان ربی الاعلی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔